والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے سال وقتاً فوقتاً ہمیں تکمیل قرآن کی ان محافل اور مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قبولیت ہے۔ اس کے بعد میں حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حافظ صاحب نے اللہ کے فضل سے ماں باپ اور اساتذہ کرام کی دعاؤں اور محنتوں سے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طریقے سے یاد کرنے اور اس کے علوم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ان کے والدین، ان کے دادا حضور تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے والد محترم تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو قرآن عظیم جیسی عظیم دولت سے مستفید فرمایا۔ اس کے بعد ان کے اساتذہ کرام بالخصوص قاری عاقب صاحب، قاری زاہد اللہ صاحب اور مدرسے کے ناظم مولانا حمید الرحمن صاحب، قاری نصیر صاحب، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان سب کی محنتوں کا ثمر جو روز بروز ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم لوگ مستفید ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک دو باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بچہ جب آیا تھا بالکل سفید کاغذ کی طرح تھا، آج الحمدللہ اس کاغذ کے اوپر پورا قرآن نقش ہو گیا ہے۔ اب یہ خام مال ہے، ابھی فی الحال یہ خام مال ہے، ابھی یہ مارکیٹ میں جانے والا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک پروڈکٹ بناتی ہے کوئی کمپنی، سب سے پہلے پارٹس اکٹھے کرتے ہیں، پارٹس کو جوڑا جاتا ہے، جوڑ کر وہ خام مال تیار ہوتا ہے، اس کی پالشنگ ہوتی ہے اور پالشنگ کے بعد پھر وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی یہ خام مال ہے، ابھی اس کی پالشنگ ہونی ہے، اس کی فنشنگ ہونی ہے، اس کے بعد جناب اس نے مارکیٹ کے اندر جانا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ میں حافظ ہو گیا ہوں، ابھی اس نے ایک سٹیج پورا کیا ہے، ابھی اس کی دہرائی کا عمل باقی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ اس کے لیے ساری باتیں دہرائی کا عمل باقی ہے۔ جب ہمیں یہ لگے گا کہ یہ مصلی پر کھڑا ہو کر تراویح میں 30 سپارے قرآن مجید سنا سکتا ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ اب یہ جناب اس کی فنشنگ بھی ہو گئی ہے، اس کی پالشنگ بھی ہو گئی ہے، اب یہ جناب مارکیٹ میں جا سکتا ہے اور مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ باتیں تو اس کے متعلق ہیں، اس کے اور ان کے والدین کے متعلق۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ اس نہج پر پہنچا ہے محنت کی وجہ سے۔ کمی کوتاہیاں بھی ہیں، کمی کوتاہیوں سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، لیکن کمی کوتاہیوں سے زیادہ جب محنت ہو جاتی ہے تو پھر کامیابی ملتی ہے۔ یہ یہاں پر پہنچا ہے محنت کر کے، ماں باپ نے الگ محنت کی ہے، دادا حضور نے الگ محنت کی ہے، ہر ایک کی محنت کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ استاد کی محنت کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، استاد نے الگ محنت کی ہے، ناظم نے الگ محنت کی ہے، ادارے نے الگ محنت کی ہے۔ اس بچے کو یہاں تک پہنچانے میں صرف خالی اس کے والدین کا یا خالی اس کے استاد کا یا خالی ادارے کا کام نہیں ہے، یہ سب کا ملا جلا کام ہے جو اس بچے کو کامیاب کر کے آج یہاں پر بٹھا دیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بھائی آپ کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ آپ محنت کرو اور کامیاب ہو جاؤ، سمجھ آ رہی نا؟ محنت کرو گے نا، جب محنت کسی بھی کام میں، صرف قرآن میں نہیں، کسی بھی کام میں محنت کرو گے تو دنیا میں خود آپ آگے جاؤ گے۔ دیکھو دنیا میں آگے جانے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کتنی قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ دو قسم کے لوگ۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محنتوں کی بنیاد پر صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں، ان صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ آگے جاتے ہیں، وہ قابل رشک لوگ ہوتے ہیں، وہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وہ ماہر فن لوگ ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مثلا ایک
حافظ ہے، اس نے حفظ پر محنت کیا، قرآن مکمل کر لیا، آگے چلا گیا، قرآن پر مزید محنت کی، قاری بن گیا، آواز خوبصورت ہو گئی، آگے چلا گیا، لوگوں نے اس کو جناب بلانا شروع کر دیا، اس کی تلاوت سننا شروع کر دیا، درجہ کتب میں چلا گیا، بہترین عالم بن گیا، جناب لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کرنا شروع کر دیا، یا مفتی کا کورس کر لیا، مفتی بن گیا، لوگوں نے اور استفادہ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے درمیان اس کی عزت ہوئی، جناب اس کا وقار ہوا، اس کی حیثیت ہوئی، اس کی شناخت ہوئی، اس کی شخصیت ہوئی۔ ان چیزوں کی بنیاد پر اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ایک تو یہ قسم ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو آگے چلے جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں، وہ چمچہ گیری کی وجہ سے جاتے ہیں۔ کن چیزوں کی وجہ سے جاتے ہیں؟ چمچہ گیری کی وجہ سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی آ گیا جناب اس کے لیے کرسی سیدھی کر لی، کوئی آ گیا جناب اس کے لیے جوتیاں سیدھی کر لی، کوئی باہر نکل گیا جناب اس کے لیے گاڑی صاف کر دی، ہیں بھئی؟ ان چمچہ گیری کی چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو دونوں کے آگے جانے میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ نے آگے جانا ہے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اپنی علم کی بنیاد پر، اپنی صفات کی بنیاد پر، اپنی شخصیت کی بنیاد پر آپ لوگوں نے آگے جانا ہے، چمچہ گیری کی بنیاد پر آگے نہیں جانا ہے۔ اور پھر بے خاندان لوگوں کی، جو خاندانی اعتبار سے کم ظرف لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پل کر آگے جاتے ہیں، اور آگے جا کر وہ اپنے آپ کو پھر فن خان سمجھنے شروع کر دیتے ہیں۔ میرا جناب تعلق ایس ایچ او کے ساتھ بھی ہے، میرا جناب تعلق جناب انسپیکٹر کے ساتھ بھی ہے، میرا جناب تعلق فلانے شخص کے ساتھ بھی ہے، ایم این اے کے ساتھ بھی ہے، ایم پی اے کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے تعلقات خدمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ ان تعلقات کی وجہ سے وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بڑا نہ سمجھو۔ بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے جاتا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ اور صلاحیتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں آپ کی محنت کی بنیاد پر۔ جتنا آپ محنت کرو گے اتنی صلاحیتیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی، اتنا ہی آپ آگے جاؤ گے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو آپ نے آگے جانا ہے اس طریقے پر جو میں نے بتایا ہے، اور اس کے لیے پھر بھائی محنت ہے۔ اب دیکھو یہ پہلے قاعدے میں تھا، اب حافظ ہو گیا کہ نہیں؟ آگے چلا گیا کہ نہیں؟ اس کے اندر ایک کوالٹی آ گئی ہے، یہ حافظ ہو گیا ہے۔ کل کو یہ دہرائی کرے گا، مصلی پہ کھڑے ہو جائے گا، تو پھر یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ ابھی جو کمی کوتاہیاں اس کے اندر ہیں، وہ اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کرے۔ ابھی اس کے پاس ایک چانس اور ہے، ایک چانس اور ہے دہرائی کی صورت میں۔ اس ایک چانس کے اندر جناب یہ جو اس کی غلطیاں، کمی کوتاہیاں دوران حفظ رہ گئی ہیں، ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کر کے جناب یہ اپنی دہرائی کو مکمل کرے، تو ساری زندگی اس کو قرآن نہیں بھولے گا، قرآن ساری زندگی اس کو یاد رہے گا۔ تو یہ دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ عمل کریں گے کہ نہیں بھائی؟ یہ تو اچھی بات ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے تمام احباب کا شکر گزار بھی ہوں، تشریف لے کر آئے ہیں۔ تمام احباب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک گھڑی ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمایا، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حافظ صاحب کو دین کی خدمت کے لیے بھی قبول فرمائے، قرآن کو اب یاد کیا ہے اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے حلال کو حلال سمجھنے کی، اس کے حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو اپنی نسل در نسل آگے لے کر جانے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔